السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں FM 98.6 اور LCCI TV یوٹیوب چینل پر. ہمارے آج بڑے ہی قابل احترام موسٹ سینئر اینالسٹ میاں شفقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. پروگرام کو کل جب ہم کلوزنگ کی طرف لے کے گئے تو ایک سوال تھا اور اس کو پھر ہم نے تھوڑا سا پینڈنگ کیا, آج کے دن کے لیے اس سوال کو چھوڑا. سوال یہ تھا کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب میں سوال پوچھتا ہوں اور اس کے بعد جب میاں صاحب جواب دیتے ہیں, اس کا ہمیں بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں, تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ کا بھی ان کو ماشاءاللہ سے بڑا علم ہوتا ہے, بڑا ایک دلیل اور بڑی تمہید بھی باندھتے ہیں. میاں صاحب یہ ماشاءاللہ بڑا نالج آپ کا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, مطالعہ ہے آپ کی, کیا ریسرچ ہے, یہ ذرا بتائیں جی, لوگ جاننا چاہتے ہیں. ایک تو جو نالج ہے نا جی, اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی میٹر لگا کے آپ دیکھ لیں کہ میرا نالج کتنا ہے, اور نالج جتنا بھی ہو وہ کم ہے. اور ایک محاورہ ہمارے فلسفی میں ہے کہ جو کم نالج ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. وہ زیادہ خطرناک وہ کس طرح؟ نیم حکیم خطرہ جان, جس کو ہم لینگویج میں کہتے ہیں. اچھا, ہم بھی جب فرسٹ ایئر میں تھے فلسفی کی تو ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ جی کم نالج جو ہے نا وہ خطرناک ہے. تو ہم کہتے تھے ہمیں تو فلسفی آ گئی ہے. سیکنڈ ایئر میں جا کے کہا کہ جی اور آ گئی ہے. جب ہم اساتذہ سے بات کرتے تھے تو سمجھ آتی تھی آئی کچھ نہیں, ہمیں تو ABC بھی نہیں پتا. تو پریکٹیکل لائف میں جا کے پتہ چلا جی یہ سیکھنے کا دروازہ ہے, یہ آپ نے ہر روز سیکھنا ہے. اور آپ کو اس کے لیے اسٹڈی کی جو ہے نا شوق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ آپ پڑھتے رہیں, ضروری نہیں کتابوں سے پڑھیں, کتابوں کا وہ دور کم ہو گیا, تو آپ انٹرنیٹ پہ ساری بکس اویلیبل ہے, ریسرچ کریں ایک ٹاپک پہ. جیسے میں نے قرآن کو اسٹڈی کیا 3-4 دفعہ, اس کا ترجمے کے ساتھ میں نے پڑھا ماشاءاللہ. اور رمضان میں اسپیشلی میں روزہ رکھ کے ایک سپارہ ڈیلی پڑھ لیا تھا, تو 30 دن میں ختم ہو جاتی ہے. تو مگر تفسیریں میں نے 2-3 ساتھ رکھی, مختلف فقہ جو ہے وہ میں نے یہ نہیں کہا جی میں سنی ہوں آپ لوگوں نہیں پڑھوں گا ایک جگہ, کیونکہ ڈائریکشن تو سب کی وہی ہے, طریقہ کار تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, وہ کچھ زیادہ میں سمجھ کے سیکھنے پہ آپ بلیو کرتے ہیں. ہاں بالکل, وہ سمجھنا چاہیے. اور اس میں 2 چیزیں, یا کسی کی تقلید کرے یا خود تحقیق کرے. تحقیق ہے, میں ان میں سے ہوں جنہوں نے خود تحقیق کی اور نتیجے پہ پہنچے اور پھر اپنا مذہب پریکٹس کر رہے ہیں ہم سارے. تو سب سے زیادہ اگر کسی کو یہ سوال کا جواب, کیونکہ بڑا لمبا صحیح ہو گیا, کہ آپ تحقیق خود کریں اور اس کے بعد آپ نتیجے پہ پہنچے. اور دوسری جو ہے وہ ایج فیکٹر بھی ہے, آپ کی اور ایج میری ایج میں ایک پوری جنریشن کا فرق ہے. آپ نے بھی وہ جب سفر کر کے آپ میری ایج تک پہنچیں گے تو آپ مجھ سے زیادہ نالج میں سمجھتا ہوں رکھتے ہوں گے, کیونکہ اب جو طریقہ ہے نالج لینے کا وہ آسان ہے ہمارے دور کی نسبت. ہم تو لائبریریوں میں جایا کرتے تھے اور ایک کتاب نہیں ملی تو دوسری کتاب ڈھونڈنے کے کہیں اور چل پڑے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے رکھ لیا وہ اسپیشل فلاسفر غزالی, امام غزالی, اس پہ ایک پورا پیپر تھا. آپشن تھی کہ آپ ایک تھیسس لکھ لیں یا آپ ایک فلاسفر لے لیں, تو میں نے وہ فلاسفر لے لیا. اس پہ اس وقت کوئی کتاب اویلیبل نہیں تھی, اب تو بہت ساری ہے. تو میں مختلف لائبریریوں میں بھی گیا, مختلف پروفیسر صاحبان سے بھی ملا, تو مجھے ایک جو کریکولم کو کور کرتی ہے وہ کتاب نہیں ملی. اچھا. اور وہ کتاب نہ ملنے کی یہ تھی کہ جی میں نے جستجو زیادہ کی, اور میں زندگی میں کبھی کسی اس میں ٹاپ نہیں کیا ہوگا تھا اس وقت تک, تو غزالی میں نے ٹاپ کیا. ٹھیک. تو میرے ٹیچر نے کہا کہ یہ صرف وجہ یہی ہے کہ تم مختلف جگہ پہ 2-4 مہینے خجل ہوئے ہو, اور تمہاری شوق کی وجہ سے تم نے زیادہ نالج obtain کی اور زیادہ بہتر لکھا. تو اور میں یہی جب بزنس کوئی کرنے آتے ہیں لوگ ہمارے پاس مشورہ کرنے کی جی کون سا بزنس کریں, سلیکشن آف بزنس آپ نے خود کرنی. ٹھیک ہے. اور وہ کریں جس کا آپ کو شوق ہو. زبردستی نہ کرے کہ جی میرے باپ نے بھی یہ کیا تھا تو میں نے بھی یہی کرنا, موروثی اور انہیرٹ کر کے یار یہ نہ کرے, یا کام بڑا اچھا چلتا ہے دیکھ کے کر رہے ہیں, فالو نہ کریں. آپ خود کریں, دیکھیں جی مجھے کیا چیز کا شوق ہے, اس کو بزنس کے طور پر پہلے اس کے اوپر پوری ریسرچ کر لیں, اپنی ریسرچ کریں, اور اس ریسرچ میں جتنے بھی لوگوں کو مل سکتے ہیں, جتنی بھی بکس اویلیبل ہیں ان سب کو اکٹھا کریں.
اس میں ایک بڑی جو ضروری چیز ہے، آپ کل فرما رہے تھے کہ آپ کے دادا استاد ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا ایک وہ بتا دیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے ایک سوال آیا ہوا ہے مجھے. بالکل جی بالکل. وہ انہوں نے کہا جی یہ کون ہے کہ جو علامہ اقبال کا گرینڈ وہ لوگ اب اس میں پڑھے ہیں نا جی. ایسا جی میں نے ڈاکٹر سی اے قادر سے پڑھا پنجاب یونیورسٹی میں. جی جی. اور میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جی جی کہ جنہوں نے دونوں سال ڈاکٹر سی اے قادر سے پڑھا. 2 سال کا ہوتا ہے ماسٹر یوزلی، بلکہ 100% انہوں نے ایک کلاس کو پڑھایا. ٹھیک ہے. کہ فرسٹ ایئر کو پڑھاتے تھے یا سیکنڈ ایئر کو پڑھاتے تھے. تو میرا زیادہ ان سے زیادہ لنک تھا. اور کئی دفعہ مجھے موقع بھی ملا کہ میں اپنی گاڑی میں بٹھا کے ان کو گھر چھوڑ کے آؤں یا وہاں سے لے لوں. تو وہاں پہ بھی میں ایک فیملی ممبر کی طرح ہی تھا ان کے گھر میں. تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی جی میں نے دوبارہ بھی دوسرے سال بھی آپ سے پڑھنا. اور ڈاکٹر سی اے قادر نے اگلے سال پھر ہمیں غزالی پڑھایا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ شاید ہے کہ غزالی میں نے اپنا جو لکھا ٹاپ کیا اس میں. تو ڈاکٹر سی اے قادر کا جو تھیسس تھا جی جی وہ علامہ اقبال نے چیک کیا تھا. اچھا. اور علامہ اقبال کے سائن میں نے خود دیکھے وہ، کیونکہ میں بھی ذرا بلیو نہیں کرتا، لکھی بڑی چیزوں پہ دیکھتا ہوں. تو مجھے بتایا گیا جی ڈاکٹر علامہ اقبال جو تھے جی جی وہ 3rd آئے تھے اپنی کلاس میں. اچھا. تو میں نے سی اے قادر صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی مجھ سے ایسی بات نہ کرو، اپنی ریسرچ کرو، پھر میں تمہیں مزے کی بات بتاؤں گا. اور جب میں نے ریسرچ کی کہ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کالج سے انہوں نے کیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کی کلاس میں 3 لوگ ہی تھے. اچھا. ڈاکٹر علامہ اقبال کی کلاس میں صرف 3 لوگ تھے اور وہ 3rd آئے تھے. اچھا. یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے پڑھائی کے حوالے سے سب سے کمزور تھے. تو میں نے کہا جی میں نے تو یہ پڑھا. اچھا وہ بک جہاں پہ لکھا ہوا تھا 3rd پہ اس نے 3 پہ مٹایا ہوا تھا، صفحہ پھٹا ہوا تھا. اور بک سے مجھے ریفرنس مل گیا. میں نے کہا جی مجھے تو بڑا افسوس ہوا یہ لکھا ہوا ہے. تو کہتے مجھے انہوں نے ایک چھوٹی سی گالی نکال کے میں کہا جی کسی الو کے پٹھے نے تمہیں کہا کہ جو ٹاپر ہوتے ہیں وہی کچھ کر سکتے ہیں. یہ 3rd ڈویژنر اور 3rd ویری گڈ یہ ملک میں بیٹھے ہو، تم نے اس ملک تمہیں دیا. زبردست. تو یہ جو دیکھتے ہیں نمبر لگ گئے جی فلانے کے اتنے، اس سے اب نا اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جی وہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے. انٹلیکٹ جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے. اور پھر آج کی ڈیٹ میں جب میں دیکھتا ہوں، میرے کلاس فیلو تھے فواد حسن فواد جی، ایک سال سینئر تھے لا کالج میں، وہ ٹاپر تھے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ بھی ٹاپر تھے اور سی ایس بھی ٹاپ کیا انہوں نے. تو الٹیمیٹلی وہ جیل میں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹاپر کا یہ حال ہے کہ جی آپ نے اتنا نالج حاصل کیا اتنا، اور آپ اسسٹنٹ کمشنر کے اس سے شروع ہوئے، اور آخر پہ یہ اب دوران سروس انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ نیب نے ان کو اٹھا لیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ٹاپر ہے وہی سکسیسفل ہو سکتا ہے. بہرحال ہم اپنا جو بات کر رہے ہیں فوکس اس پہ رکھتے ہوئے، تو کتاب کے ساتھ اور علم کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ مطالعے کے ساتھ آپ کا بڑا لگاؤ ہے اور بڑا پرانا گہرا تعلق ہونا چاہیے. اچھا ایک زمانے میں نا کتاب گوئی بھی ایک شعبہ تھا جی، کہ ایک شخص بیٹھ جاتا تھا وہ کتاب کھول لیتا تھا. ٹھیک ہے. اور 5 بندے سن رہے ہوتے تھے یا 10 سن رہے ہوتے تھے. اور اس میں جہاں پہ بھی، بلکہ میں نے 1 سال ایسا بھی کیا، قرآن پڑھایا تو نہیں میں نے، مگر ہم نے کمبائنڈ اسٹڈی کی. تو اس میں سے سوال نکلے، پھر ہم نے تفسیریں کھول لی. تو یہ بھی بڑا اچھا ایک طریقہ ہے کہ کوئی کتاب لے لیں آپ اور بیٹھ کے تو 5-6 لوگ اسٹڈی کریں. ہم کیرم بورڈ بھی کھیل لیتے ہیں، تاش بھی کھیل لیتے ہیں. یہ بھی کر کے دیکھیں، جو لینگویج آپ کو آتی ہے اس کی کتاب لے کے. تو اس میں سے بہت سارے سوالات نکلتے ہیں. پھر ان سوالات کا جواب ڈھونڈنا، اور پھر سوال اور نکلیں گے ان کا جواب ڈھونڈنے میں. جب پورا آپ کا کمپلیٹ پروسیجر ہوگا تو اس میں آپ کا نالج بڑا کلیئر ہو جائے. کنسیپٹ کلیئر ہونے ضروری ہے بجائے اس کے کہ نالج کے انبار لگا لیں. ٹھیک ہے. یہ اس میں یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بہت سارے ٹیچر میری زندگی میں آئے جن کو شاید میں ان کے نام لینا ضروری سمجھتا ہوں. جی جی. جب میں نے پولیٹیکل سائنس کی جو فرسٹ 2 ایئرس کی سوکس اس کو کہتے ہیں، وہ ایف سی کالج میں نے جب داخلہ لیا تو میں سائنس اسٹوڈنٹ تھا میٹرک تک. نمبر اچھے نہیں آئے تو میں نے آرٹس لے لی. آرٹس کے حوالے سے میرے بہت اچھے نمبر تھے. تو مجھے سوکس پڑھنے کا موقع ملا. تو پہلے وہاں پہ سیمیسٹر سسٹم ٹرائل پہ شروع ہوا تھا. تو پہلے 3 مہینوں میں فیل ہی ہو گیا. اچھا.
چوتھے مہینے میں چودھری سرور صاحب تھے، چودھری غلام سرور صاحب جنہوں نے بکس بھی لکھی ہوئی تھی سوکس اور پولیٹیکل سائنس پہ. میں ان کے کمرے میں چلا گیا. میں کہ سر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ٹو دی پوائنٹ. انہوں نے بتائیں. میں نے کہا جی میں سائنس اسٹوڈنٹ ہوں اور غلطی سے یا نہ چاہتے ہوئے ادھر آ گیا ہوں اور آپ بھی مجھے لگتا ہے مجھے پسند نہیں کرتے. یہ کیسے بیٹا تم بول رہے ہو؟ میرے لیے تو سارے اسٹوڈنٹ اچھے. میں کہ ایک تو میں فیل ہو جاتا ہوں، دوسرا مجھے آتی نہیں ہے، میں نے پڑھی نہیں آرٹس. تو مجھے انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرے لیے سب برابر ہے. مجھے ایک کام صرف آپ کلاس میں بھی ایسے پڑھاتے تھے کہ ایک بک کو ایک پیپر پہ لکھنا، پوری 200 صفحے کی بک کو پیپر پہ ایک صفحے پہ لکھنا. ٹھیک ہے. اور ہر چیپٹر جو ہے وہ 2 لائنوں میں لکھنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہر 2 لائنوں کا تم نے چیپٹر لکھنا ہے اور ایک پیج کو ایک کتاب میں لکھنا. یہ میری ایکسرسائز اور کچھ نہیں. اچھا اس کے بعد اگلا جو پیپر ہوا اس میں آگے اچھے مناسب نمبر آ گئے، اس کے بعد ریگولر ہو گیا. اب یہ ایک بہت بڑا آرٹ تھا کہ آپ نے ایک چیپٹر میں سے چند پوائنٹ نکال لے جس کے اوپر چیپٹر محیط ہے. آپ اگر دیکھیں قرآن حکیم اس میں بھی ایک صورت میں ایک لیسن ہی دیا گیا کہ جی کیا کرنا. اسی طرح کوئی بھی کتاب دیکھ لیں، اسی کو ہی آپ پک کر لیں تو اس کو ڈھونڈنا پہلے اور اس کو لکھ لینا. پھر جب وہ لکھ لیں گے تو آپ ریپروڈیوس اس کو کسی وقت بھی کر سکتے. اس کے بعد کبھی زندگی میں یہ مجھے پرابلم نہیں آئی کہ اسپیچ کا ٹائم کم ہے یا زیادہ ہے. وہ خود ہی ہم بڑھا بھی لیتے ہیں، کم بھی کر لیتے ہیں. اسی طرح رائٹنگ میں آرٹیکل آپ کو 10 صفحوں کا لکھ لیں یا 10 لائنوں کا لکھ لیں. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑے میرا نالج میں نے لیا ان سے. اس کے بعد ڈاکٹر اشفاق احمد پھر جو میرا آخری جو طالب علم کا زمانہ تھا، اشفاق احمد صاحب سے ان کے گھر میں کافی تربیت حاصل کی. بانو قدسیہ. اچھا. بانو قدسیہ مجھے کہتے تھے یہ میرا چوتھا بیٹا ہے. اچھا. جہاں پہ اس حد تک آپ کو ان کے ساتھ بانو قدسیہ اگر میں ہوں تو گاڑی میں اشفاق صاحب کے فوت ہونے کے بعد گاڑی میری گاڑی میں ہی انہوں نے بیٹھنا ہے. اور انہوں نے کہنا جی شفقت ہی گاڑی چلائے گا اور کوئی نہیں گاڑی چلائے. تو جہاں پہ بھی جانا ہوتا تھا بزرگوں کے پاس یا اشفاق صاحب کے جو دوست تھے ان کے پاس تو میری گاڑی میں بیٹھ کے جاتے تھے. یہ بڑا. اور بلکہ ایک دفعہ غزالہ جو ان کی بہو ہے اور میری کلاس فیلو بھی ہے، انہوں نے امریکہ سے فون کیا جی کہ فلاں ڈاکومنٹ جو ہے نا میرے گھر سے لے کے تو مجھے کوریئر کروا دو. تو میں جلدی میں تھا اور میری بیگم بھی میرے ساتھ تھی. تو ہم ان کے گھر چلے گئے تو میسیج وہاں پہنچا ہوا تھا بانو آپا کے پاس. ان کو بانو آپا کہتے تھے اور دو ہماری والدہ کے برابر ہیں. تو میں نے کہا بانو آپا وہ کاغذ آپ کو غزل نے کہی وہ دے دے مجھے. کہتے ہاں وہ اس میں نے کہا. تو میں نے کہا وہ دے دے، میں نے جانا جلد سے. انہوں نے ایک سوال کیا مجھے، وہ کہ شفقت تو ہے دس مینو زندگی ایس گھر تو کھادے پیتے بغیر تو کدی واپس گیا. اب میں نے پورے دہرایا. میں نے کہا کبھی نہیں ہوا آج تک. میں کئی درجنوں دفعہ آیا ہوں تو میں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہوا. کہتے آج کیسے ہو سکتا؟ آج تو بیوی کے ساتھ آئے ہو، میری بہو ساتھ ہے، تو تم کھائے پیے بغیر چلے جاؤ گے. اس کا مطلب کھانا پلانا مقصد نہیں تھا شاید کہ بیٹھ کے 2-4 منٹ گپ شپ لگائیں، بات چیت. جو انسیت ایک تھی آپ کے ساتھ. اور اسی طرح سینیٹر ظفر صاحب نے کہا جی کہ ہم پورا ڈیلیگیشن جانا چاہتا ہے لاہور چیمبر کا، بانو آپا کو ملنے. تو ہم چلے گئے. تو خیر ڈرائنگ روم میں 50 بندے تو نہیں آ سکتے تھے، کوئی زمین پہ بیٹھ گئے، کوئی صوفوں میں بیٹھ گئے. تو سینیٹر ظفر صاحب ان کے پاؤں میں بیٹھ کے بانو قدسیہ کے. تو سینیٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی ہمیں ایک نصیحت کریں کہ جو ہماری زندگی میں کام آئے. انہوں نے کہا کہ اپنے جو کو ورکر ہیں، ڈرائیور ہو گیا، پی این ہو گیا، صفائی والا ہو گیا، ان سے کچھ مانگا کریں. اچھا مثلاً ان کو تیرے گھر دال بڑی اچھی دال لائے میرے سے. اچھا. کسی کو گھر کی چیز کوئی مہنگی نہیں، کوئی ٹھیک ہے میں نہیں کہنا کہ میں گڈی لیا دے. وہ امتحان میں نہیں ڈالنا. ہاں جو وہ افورڈ کر سکتا ہے. اس کو قریب لانے کے لیے نہیں. پھر سوال ہوا نا یہ کہ جی یہ کیوں ایسا، کیوں ہے اس کا ریزن. اگلا سوال یہ تھا. انہوں نے کہا جی اپنی آکڑ توڑنا سے. اچھا. آپ کا غرور ٹوٹ جائے گا جب آپ اپنے ورکر سے مانگیں. ساری عمر سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے اس کو دیا، میں دیتا ہوں. تو جب آپ اس سے مانگیں گے نا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی. بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. یہ بھی ایک لیسن ہے. یہ لیسن ہے بالکل بالکل. اور میرا خیال ہے کہ آج کی سب سے بڑی لرننگ یہ ہے. کمال ہو گیا جی. دیکھیں اشفاق احمد صاحب جس منصب پہ فائز تھے،
آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد وہ خلا پورا نہیں ہو سکا. بالکل ایسے ہی. تو یہ ذاتی طور پہ اب چونکہ ان کا ذکر ہوا ہے تو یہ کیسی شخصیت تھے اشفاق صاحب؟ ذرا تھوڑا سا. اشفاق صاحب کو شاید کوئی بھی اپنے اس میں قلم میں یا زبان سے ان کی وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ تو اگر ہم اشفاق صاحب پہ پروگرام کرنے شروع کر دیں جی جی تو شاید وہی پروگرام ہمارے زیادہ چلنا شروع ہو جائے. ایسے ہی ایسے. تو مجھے بہت قریبی ان کے ساتھ رہنے کا. ان کے گھر پہ ان کا جو مین سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ آسانیاں پیدا کرو. ٹھیک ہے. ایک بندے کو آپ ڈراؤ نا اور اس کو کہو جی یار مسئلے بے شک اوکھا بھی ہو نا کوئی کام, کوئی مسئلہ نہیں, میں تیرے ساتھ ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں. میں گڈ دعا بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے اور ساتھ چل بھی پڑتے تھے. کام ہونا ہوگا. مجھے ایک واقعہ نا, اس وقت تھے گورنر خالد مقبول, جی جی, انہوں نے یہ سنایا, اشفاق صاحب نے نہیں سنایا. انہوں نے کہا جی میں سارے لاہور دن اسکالر اکٹھے کر لیے گورنر ہاؤس میں, ان کو چائے شائے پلائی, بڑی اچھی پلائی. ان کو میں نے جی ڈی پی بتایا اتنی گروتھ ہو رہی ہے مشرف کے دور میں, بے شمار لیکچر دیے انہوں نے, بڑا ترقی کر رہا جی ملک. کہتے ہم باہر نکل آئے تو اشفاق صاحب نے کہا بیٹا تیرے ایک گل کرنی ہے. پنجابی بولتے تھے بڑے خوبصورت انداز میں. تو انہوں نے کہا جی سر حکم کرو. تو کہا بیٹا جی ڈی پی تے یہ وہ جڑی تو گلاں سنانا نا عام ریڈیو والے نوں بھی نہیں چاہیے, کسے نہیں چاہیے. تو جڑے چیمبر دے بندے نے انہوں نے سنایا گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی اس تہاڈے سے کی مطلب دی؟ انہوں نے کہا میرے مطلب دی چھڈ, عام آدمی نوں ایک موڈا چاہیے جہدے اتنے سر رکھ کے تے رو لوے. واہ ایکسیلنٹ. اب یہ ایکسیلنٹ, خالد مقبول مجھے بتا رہے ہیں. زبردست. انہوں نے کہا جی اب میں نے کام میں یہ بھی شامل کر لیا کہ جنا مرضی آ گیا میرے موڈے تے سر رکھ کے تے آنسو گا. کمال ہے جی. یہ سب سے بڑی, اب یہ میں بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہم وہ فورم تو بنائیں نا جہاں پہ کوئی آ کے دکھرے بول لے, دلاسا تو دے, دلاسا دے کہ یار کوئی نہیں. آدھا آپ کا مسئلہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو کوئی دلاسا دے دے, آپ کی بات سن لے, حوصلہ مل جاتا. اور وہ میری زندگی کا بھی موٹو ہے کہ جو بھی آتے ہیں لوگ, جی, اور میرے ساتھ میرے تک پہنچنا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کام نہیں ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں دروازے پہ پیر بھی نہیں ہوتا. آپ کا تو ماشاءاللہ تو یہ انہیں کی دین ہے, یہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. یہ تو بڑا زبردست جو ہے نا, ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے جو بھی کوئی مسئلہ ڈسکس کیا ہے یا کہیں بھی ضرورت پڑی ہے تو میاں صاحب نے تو اس میں ایک قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو شخص سائل اس کو کہتے ہیں جو کام کے لیے آتا ہے, جی جی, وہ جب آپ کے گھر پہنچتا ہے نا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ اس کا کام یہ بڑی زبردست بات ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سسٹم اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی آپ کے پاس آیا ہے تو آپ یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ, کہ آپ کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ, اللہ نے کر دیا, ادروائز وہ آپ تک پہنچے ہی نا. ہاں, اللہ تعالیٰ اس کو اور کسی جگہ وہ دروازہ اگر نوک کیا ہے تو اس کی کوئی ریزن بھی ہوگی. اس چیز بھی اگر آپ سرٹن بلیو کر لیں تو ہو نہیں سکتا لوگوں کے مسائل حل. یہ کانسیپٹ ہی کلیئر کرنے والی بات ہے جو آپ نے پہلے بات کی کہ کانسیپٹ کلیئر اگر ہو جائیں تو آپ کی زندگی کے آدھے سے زیادہ مسئلے مسائل تو وہیں پہ حل ہو سکتے ہیں. اور یہ جو اس کے ساتھ قناعت پسندی بہت ضروری ہے. آپ نے یہ نہیں جانا کہ جی میں گورنر ہی لگ جاؤں, جہاں پہ ہیں جس حالت میں لوگ ہی شکر اللہ کا ادا کر. اور اشفاق صاحب کے گھر میں نے دیکھا کہ 100 بندہ بھی آ گیا نا تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہی شربت ہے, وہی چائے, وہی سینڈوچ گھر دے بنے, کوئی ڈیکوریشن گھر کے اندر یہ وہ پورا جو سادہ, ہر چیز سادہ. کارپیٹ پڑے ہوئے ہیں, کسی نے زمین پہ بیٹھنا زمین پہ بیٹھ. دیکھیں جی, یہ جو بات آپ نے بتائی ہے کہ ایک کاندھا ہونا چاہیے اور اس کاندھے پہ سر رکھ کے تو رو لے, ہاں, اپنا دل ہلکا کر لے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ اشفاق احمد صاحب کی نظر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. اسی نوٹ پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. سو پلیز اسٹے ٹیون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک فرام دا بریک. اس وقت آپ سن رہے ہیں FM 98.6 اور یوٹیوب پہ آپ کو ملے گا LCCI TV کے نام سے. آپ جو ہیں آج کل کرکٹ کو بڑا فالو کر رہے ہیں, ہمیں سب پتہ ہے. یہ بات جو ہے نا وہ کوئی چھپانے والی نہیں ہے اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کل کے جو میچز تھے
وہ خیر پاکستان کی انوالومنٹ تو نہیں تھی لیکن پھر بھی ایک شوق ہونا اور فیوریٹزم ہونا, پاکستان کے علاوہ بھی پاکستانی قوم نے کچھ ٹیمیں اپنی اپنی, ہر کسی کی اپنی فیوریٹ ہوتی ہیں. بلکہ میں نے میاں صاحب کل یہ میں دیکھ رہا تھا کچھ تصویریں تھیں, ایک بندہ بائک پہ جا رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ پتہ نہیں وہ انڈین کسی پلیئر کا نام لکھا ہوا تھا, ایک ہمارے کہیں اسٹیڈیم میں کھڑے تھے تو وراٹ کوہلی کا نام لکھا. تو یعنی کہ ہمارے لوگوں کے اندر نا وہ تھوڑا سا ہے کہ ہم گیم کو گیم سمجھتے ہیں بالکل اور اس کو انجوائے کرنا بھی جانتے ہیں. تو کل کے جو میچز ہوئے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا ہمیں بتائیں نا کہ کیا کل کے ویسے کوئی نارمل میچز ہیں, کوئی اپسیٹ نہیں ہے. انگلینڈ جیتا ہے بنگلہ دیش سے اور اسکاٹ لینڈ ہارا ہے نمیبیا سے, تو یہ میرے میں نارمل لیگ تھا کہ اتنا اس میں بڑا نہیں ہے مسئلہ. کچھ ٹیمیں یہ نمیبیا والی ٹیم تو شاید نہیں ہے, پہلی دفعہ آئی ہے, ہاں, اور مگر اس میں سارے ہیں وہ ساؤتھ افریقن, یہ ملک ساؤتھ افریقہ سے لیدا ہوا. اچھا, بالکل ساتھ ہی ہے اس کے, ساؤتھ آف افریقہ ہی ہے, تو ان سے یہ لیدا ہو کے تو یہ میں سمجھتا ہوں وہاں کے پلیئر ہوں گے جو سیکنڈ کلاس یا فرسٹ کلاس کے, تو ان کی ٹیم یہ گورے ہیں زیادہ, کالے نہیں ہے, حالانکہ ملک کالوں کا. تو جیسے کسی زمانے میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں ٹوٹلی گورے تھے, اب دونوں آ گئے. اور اب ایک اور جو چیز دیکھنے میں ملی ہے کہ سارے ملکوں کی ٹیموں میں ایک آدھ مسلم ضرور ہے, وہ انگلینڈ کی ہو یا آسٹریلیا کی ہو. تو یہ ایک نارمل سا تھا. تو کل کی امپورٹنٹ خبر ہے کرکٹ کے حوالے سے, وہ شعیب اختر صاحب کی اور ڈاکٹر نعمان کی جو جھڑپ ہوئی ہے, تو اس پہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر نعمان صاحب نے کچھ زیادتی کی ہے شعیب اختر صاحب کے ساتھ. شعیب اختر صاحب کو کسی زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت روڈ ہیں اور بے شمار ان پہ الزامات بھی تھے, اور اس پہ پھر ایک سینٹ میں ایک انکوائری ہوئی تھی جس پہ شعیب اختر صاحب کو پیش کیا گیا اور ان پہ الزامات جو لگائے گئے اس کو ٹرائل کیا گیا بلکہ میں سمجھتا ہوں. تو لکیلی سمجھ لیں ان لکیلی سمجھ لیں کہ اس کمیٹی کے جو ہیڈ تھے وہ سینیٹر ظفر صاحب بھی تھے, جو ہمارے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. تو میں ان کے ساتھ, میرے کزن بھی ہیں, تو میں ان کے ساتھ کافی اٹیچ تھا. انہوں نے کہا جی اس کو اس طرح نہیں ہم نے ڈیل کرنا کہ اس نے بدتمیزی کی ہے تو فلاں کی ہے تو اس کو پنشمنٹ دے دیں. انہوں نے کہا جی میں تو سائیکیٹرسٹ انگیج کروں گا. اچھا, انہوں نے سائیکیٹرسٹ کی ایک ٹیم انگیج کی کہ جی اس کو آپ دیکھیں. شعیب اختر صاحب نے بڑا اچھا بہیو کیا, انہوں نے جیسے کوپریٹ کیا, کمیٹی نے کہا انہوں نے فلانے کو ملو فلانے کو ملو. تو کمیٹی نے آخر پہ, جو سائیکیٹرسٹ کی کمیٹی تھی, انہوں نے آخر میں رپورٹ دی کہ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے 160 کلومیٹر کی سپیڈ پہ اس نے گیند پھینکا. کئی چیزیں اس نے کمپرومائز کی ہوں گی اس کو اچیو کرنے کے لیے. تو آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اس نے کمپرومائز کی ہیں. اس کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے, یہ اس کی وجہ ہے کہ اس نے پورا کنسنٹریٹ اس پہ کیا, اور آج تک کوئی ریکارڈ توڑ نہیں سکا. ایسے ہی ہے, اتنی 100 مائل پہ یا 160 کلومیٹر پہ بال پھینکنا وہ آج تک توڑ نہیں سکا. تو آپ کو اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کرنا ہے, جو ہے جیسا ہے میرا ہے. اور وہ پھر سینٹ کی کمیٹی نے, اسپورٹس کمیٹی نے فیصلہ دیا کہ جی کوئی الزام نہیں ہے اس میں. اچھا, اس کو کیسے ہوا کہ میں اور سینٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, اسلام آباد کا ایک چھوٹا سا مارکیٹ ہے, کوسار مارکیٹ شاید, تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے تھے, 4 ٹیبل دور بیٹھا ہوا تھا شعیب اختر, ٹھیک ہے, اپنے کے دوستوں کے ساتھ. تو میں نے کہا چوہی صاحب یہ آپ کا وہی ہے جس پہ آپ نے بڑے کرم کیا یہ. اگر نہیں آپ آئے گا, میں اب شعیب اختر آئے گا ہمارے پاس, یار صحیح, وہی بات ہوئی. 2-3 منٹ بعد اس نے ان کو فارغ کیا, ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے. اور یہ جو ساری بات میں نے سنائی ہے وہ خود شعیب اختر نے سنائی وہاں پہ. ٹھیک ہے, کہ چوہی صاحب آپ نہ ہوتے تو مجھے تو لے دے گئے تھے. تو یہ ایک تو شعیب اختر کی طرف سے اگر کوئی تھوڑی سی چھوٹی موٹی بات بھی جو یہ اس کو اگنور کرنا چاہیے, وہ ہمارا ہیرو ہے. اور شروع سے بگڑا ہوا بچہ جس طرح نہیں ہوتا گھر کے اندر, وہ پتہ بھی ہے کہ اس کی عادت ہے. اس کی موٹر بائک بھی اسی طرح ہی تھی جو اس دن بھی میں نے دیکھی. اور دیکھیں, ہم قائد اعظم کے اندر نقص نکالنے شروع کر دیں یا علامہ اقبال کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیں تو ہماری کمزرفی ہے. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. ان نے جو دے دیا ہمیں اس کو دیکھیں یار, وہ کتنی بڑی چیز ہے. اور جو شعیب اختر نے اس قوم کو دیا ہے, اور راولپنڈی ایکسپریس کا اس کا ٹائٹل پورا انڈیا سے ڈرتا ہے. دہشت, کیا گنگولی, کیا ڈریوڈ, کیا ٹنڈولکر, بڑے بڑے نام جو ہے وہ اس نے برج الٹا کے دکھائے. اور اچھا پھر اس کی دیکھیں, اس نے ریزائن کر دیا اس وقت,
اسی وقت اٹھتے سے پہلے اس نے کہا یہ بھی ایک دلیری ہے، دلیری دلیری ہے، کیونکہ جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سیلف پی ریسپیکٹ. ٹی وی مجھے کتنے پیسے دیتی ہے یا کانٹریکٹ کیا ہے. اب ڈاکٹر نعمان صاحب کو بھی اپنی وہ ڈاکٹری دکھانی چاہیے اور اس کنٹروورسی سے نکلنا. بڑی بات تھی کہ اگر وہیں پہ اسی فورم پہ ہی وہ معذرت کر لیتے. کتنے سپر سٹارز بیٹھے تھے، سر ویون ریچرڈز اور ڈیوڈ گور اور پتہ نہیں پورا ایک وہ اتنا بڑا پینل ہے. ان لوگوں کو بھی چاہیے تھا معاملے کو ویسے ہینڈل کر لیتے. بالکل خاموشی رکھی ہے سب نے. بالکل ایسے ہی. تو ڈاکٹر نعمان صاحب کا اس کا مطلب ہے کہ اب تھوڑا سا ان کو ویسے قوم کی طرف سے پوری سپورٹ جو ہے وہ شعیب اختر بالکل ایسے ہی. کیونکہ کل سے جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا ٹویٹر پہ بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، وہ سب شعیب کی سپورٹ میں آ گئے ہیں. بہت بڑا سپر سٹار ہے سر. بالکل ہے جی، ہمارا قوم کا لیڈر ہے. تو یہ سپر سٹار جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ویسے یہ ہونا نہیں چاہیے. ایسا اس کو ہم بلکہ پرائم منسٹر صاحب سے اپیل ہم کرتے ہیں کہ وہ خود انٹروین کریں اور اس کو فی الفور معاملے کو جو ہے نا وہ حل کرنا چاہیے، بجائے کہ اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آج وہ بیان دیں کل وہ بیان دیں اور یہ معاملات آگے چلیں. تو کرکٹ کے حوالے سے جی جب 8 ضلعوں میں ہاں رینجر طلب کر لی، یہ اسی طرح میں آ رہا تھا کہ یہ ٹی ایل پی کا کدھر جا رہا ہے معاملہ، یہ تو بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے مسئلہ. یہ دیکھیں اب گورنمنٹ نے بڑا کلیئر کٹ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو ایز اے کالعدم تنظیم ہی ہم نے ڈیل کرنا ہے. اس کو وہ بائی بندی والی بات نہیں کرنی. شیخ رشید صاحب کا بھی بیان یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے. اچھا یہ بیرونی ہاتھ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ بھی مجھے جو انفارمیشن ملی ہے ذاتی جو ابھی ویریفائڈ نہیں ہے جی اس کے پیچھے فنڈنگ بھی انڈیا کی. انڈیا جو انریسٹ کروانا چاہ رہا ہے پاکستان میں اور شروع سے کروانا چاہ رہا ہے، تو کوئی بھی چھوٹا موٹا ایلیمنٹ ملتا ہے تو اس کو وہ چنگاری کو آگ میں بدل دیتا. ساتھ ہی انہوں نے ایک اور کام بھی چلا ہے کہ جی جو مشرقی پنجاب ہے جو جس کو ہم انڈین پنجاب کہتے ہیں، اس میں جو چیف منسٹر ہیں ان کی جو ایک دوست ہیں وہ جرنلسٹ ہیں جی وہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں اور وہ سارا کچھ یہ کروا رہی ہیں. اب آپ اس کو نا ذرا دوبارہ پھر وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں 1940 اور 47 کے دور میں کہ جس وقت یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ جی سکھ لوگ جو ہیں وہ کن کے ساتھ جائیں گے، ادھر پاکستان اور انڈیا. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. ادروائز تو صوبہ وائز ڈیسائیڈ ہوا نا کہ بنگال کس کے ساتھ جائے گا، اتر پردیش کس کے ساتھ جائے گا. صرف پنجاب ایک ایسا صوبہ تھا جس کی ڈویژن ہو گئی. ٹھیک ہے. اور بنگال ایک ایسا صوبہ تھا جس کی ڈویژن. ٹھیک. اب پنجاب کی ڈویژن بنتی نہیں تھی مگر کیونکہ یہاں پہ کسی ایک کی کلیئر کٹ میجورٹی نہیں تھی تو ان کو کہا گیا جی سکھوں کو اور مسلمانوں کو جی آپ ڈیسائیڈ کر لیں کیا کرنا. سکھوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا جی ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا. اچھا انڈیا بڑا ملک ہے تو ہم اس کے ساتھ جو بھی یا پنڈتوں کے جو لارے ہوتے ہیں جی ہم آپ کو یہ بنا دیں گے ہم یہ کر دیں گے تو وہ انڈیا کے ساتھ چلے گئے. اب انڈیا سے جو ان کو توقعات تھی وہ ان کو نہیں ملی. ایون کہ ان کا جو اس وقت پنجاب تھا اس کی چیف منسٹرشپ بھی نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے. کبھی ہندو آ جاتے تھے کبھی کچھ آ جاتے تھے تو وہ ڈسٹرب ہو گئے وہ کہ جی یہ ہمارا وہاں پہ رائٹ بھی شروع ہو گئے اور مسائل بھی بن گئے. تو انہوں نے انڈین جو وہ پنجاب تھا جو ہمارے پنجاب سے چھوٹا تھا اس کے 3-4 ٹکڑے کیے. پہلے تو دلی نکال لیا اس میں سے یہ کیپٹل ہے جی یہ تو کسی صوبے کا حصہ نہیں. ٹھیک ہے. پھر ہریانہ نکال لیا کہ جی یہ علیحدہ ہے. جی جی. پھر جو پہاڑی والے علاقے تھے وہ علیحدہ کر دیے. ٹھیک ہے. اس طرح 3-4 ٹکڑے ہو گئے. تو جو چھوٹا سا پنجاب بنا اس میں اب سکھ حکمران آتا ہے. ٹھیک ہے. بے شک وہ بی جے پی کا ہو بے شک وہ کانگریس کا ہو. امرتسر اور یہ چھوٹی چھوٹی امرتسر جلندھر اور وہاں تک چندی گڑھ چندی گڑھ ان کا کیپٹل تھا کیونکہ اس وقت جب صوبہ علیحدہ ہوا تو ہریانہ کے پاس کیپٹل کوئی نہیں تھا تو چندی گڑھ کے بھی 2 ٹکڑے کر دی. اچھا اچھا. کہ آدھا ہریانہ کا کیپٹل ہے اور آدھا پنجاب کا کیپٹل. ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی جو میں نے لوگوں کے ساتھ ملا سکھوں کے ساتھ اور ان سے بات چیت ہوئی ان کا جی یہ فیصلہ ہم نے غلط کیا تھا. 1947 کا فیصلہ کہ ہم جا کے ہندوؤں کے ساتھ ملے وہ ہمارا فیصلہ غلط تھا. ہمیں پاکستان کی طرف جانا ہمیں پاکستان کی طرف جانا چاہیے تھا. اس کی وجوہات خود انہوں نے دی میں نے نہیں دی. انہوں نے کہا جی ایک تو ہمارا کلچر جو ہے نا وہ مسلمانوں سے ملتا ہے ملتا جلتا ہے وہ ہندوؤں سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے.
ہم وہ جفیاں پانے والے لوگ ہاں ٹھیک ہے وہ شدر سمجھتے ہیں سان آؤ جی کتوں آئے جی گوشت ہم کھانے والے ہیں وہ گوشت ہی کھاتے بے شمار انہوں نے ٹھیک چیزیں ہے گنوائی اور لنگر کا سسٹم جو ہے وہ مسلمانوں سے لیا انہوں نے اب یہ اچھا پھر اس کے بعد ان کے خانہ کعبہ ادھر رہ گیا مذہبی ان کا سارا دیکھیں وہ سارے اب گولڈن ٹیمپل کی حیثیت نہ خانہ کعبہ جیسی ہے ٹھیک ہے نہ مدینے جیسی ہے ٹھیک ہے پیدا ہوئے یہ ادھر ننکانہ صاحب میں گرو نانک اصل تو یہ ہے نا جی اصل تو پیدائش ان کی اور یہ ان کی جو پریچنگ تھی جو مدینہ جس کو ہم پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ مدینہ وہ کرتارپور ہے وہ کرتارپور اور انہوں نے ان کی ڈیتھ بھی کرتارپور میں ہوئی بالکل ٹھیک وہاں پہ انہوں نے 17-18 سال وائی بی جی کی وہاں پہ انہوں نے اپنا وہ خانقاہ بنائی وہاں پہ سارا کچھ کیا تو گولڈن ٹیمپل تو ایک سمبولک ہے پہلے یہ سب سے بڑا ٹیمپل تھا اب کرتارپور بننے کے بعد وہ سیکنڈ نمبر کا ٹیمپل ہو گیا سب سے بڑا کرتارپور یہ اب بن گیا اور اب تو بلکہ وہ دوسرے عام لوگ بھی جا سکتے ہیں عام لوگ بھی وزٹرز جاتے ہیں اور وہ اچھا نہیں سکھوں میں یہ ہمیشہ سے ہے اچھا کہ میں بہت دفعہ گولڈن ٹیمپل گیا ہوں وہاں پہ ان کا پرشاد کلمہ پڑھ کے کھایا ٹھیک ہے تو وہ ان میں وہ ویلکم کرتے ہیں ہمیشہ کہ جی آپ کوئی بھی ان میں وہ انتہا پسندی نہیں ہے جو ہندوؤں میں پائی جاتی ہے تو یہ اب یہ انٹرنل ان کے ایک پرابلم آنے والی ہے یا آ چکی ہے اس کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اچھا ان کے پاس کوئی اور بکرا نہیں ہے ہمیں بکرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز میں ایون وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ کبوتر پکڑا گیا آئی ایس آئی نے جو ہے کبوتر ہے تو پیغام لے کے آیا تھا یہ تو اتنے بیوقوف ہیں یہ جان بوجھ کے ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نہیں قوم ان کی بیوقوف دیکھیں کہنے کو امریکہ والے سب سے سیانے ہیں ٹھیک ہے قوم سب سے بیوقوف ان کی ڈفر ہے اچھا میں 5 سال امریکہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں آپ کو کامن سینس یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا میڈیا امریکہ کا سینسرڈ ہے اتنا ہی میڈیا انڈیا کا سینسرڈ یہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر ٹھیک کہتا تھا فیک میڈیا اچھا میرے ساتھ یہ ہوا کہ انڈیا میں گیا تو کہیں ٹھہرا ہوا تھا تو میرا ہوسٹ تھا ہوسٹ تھی بلکہ اس کو میں نے کہا جی پاکستانی چینل نہیں آتے یہاں پہ پاکستان کے کون سے چینل ہیں اچھا ان کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں ٹی وی چینل ہوتے ہی نہیں اچھا 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 اب کون آئے گا پاکستان اور آ کے ہمارے چینل دیکھے گا ڈرامے سارے دیکھ لینے انہوں نے ہمارے کہ بھائی وہ چینلوں پہ چلتے ہیں وہ کہیں اور چلتے ڈرامے اس کا کیا سورس ہوتا ہے پھر اگر وہاں پہ چینل نہیں ہے تو ڈرامے تو سب دیکھے انٹرنیٹ پہ اچھا نیٹ پہ چلے گا نیٹ پہ دیکھیں ہر چیز اویلیبل ہے اور یوٹیوب پہ اویلیبل ہے ٹھیک ہے وہ فری آف کاسٹ ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اور انڈیا والے وہی میں نے پتہ نہیں شاید پہلے سنایا واقعہ نہیں سنایا میں پریزیڈنٹ تھا یہاں پہ جی تو انڈیا کے لاہور چیمبر میں جب آپ پریزیڈنٹ 2005-2006 کی ٹھیک ہے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا انڈیا سے تو بڑا ان کے ساتھ اچھا مجھے نہیں اندازہ تھا یہ ٹانٹ کر رہے ہیں مجھے یا کیا میں انہوں نے کہا جی ہم پاکستان آئے ہیں تو ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ یہاں پہ عورتیں جو ہے برقعے کے بغیر پھر رہی ہیں اور ہم پریشان ہو گئے کہ عورتیں بازاروں میں کھلے عام پھر رہی ہیں اور ہم پریشان ہو گئے کہ عورتیں ڈرائیونگ کر رہی ہیں تو ہمارے لیے تو یہ بڑا ڈفرینٹ پاکستان جو بتایا گیا تھا دکھایا گیا تھا اچھا لشاری صاحب بیٹھے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے میں بھی پچھلے ہفتے گیا تھا انڈیا تو میں بھی بڑا پریشان ہو گیا میں نے عورتوں کو دیکھا کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے اچھا اس کے بعد انہوں نے پاز دے دیا اچھا پھر انہوں نے کہا کہ اٹس آل بیکاز آف میڈیا آل بیکاز آف میڈیا آپ کو جو آپ کا میڈیا ہے نا وہ یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان میں عورتوں نے وہ برقعے پہنے ہوئے اور بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں اور جنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ اور آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں سڑکیں بھی نہیں ہیں گاڑیاں بھی نہیں ہیں انتہا درجے کی یہ میڈیا ہمیں جو ہم میڈیا دیکھتے ہیں اس میں آپ کی عورتوں کے بڑے مختصر کپڑے پہنے ہوتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں پورے انڈیا میں یہ گلیمر تو یہ وہ جان بوجھ کے یہ چیزیں پینٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف بیرونی ہاتھ یہ ہے بیرونی ہاتھ ان میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو معاملات خراب ہو رہے ہیں دن بدن ایک پیج پہ نہیں آ سکے جبکہ 3 دن پہلے وزیر داخلہ صاحب نے تو فرمایا تھا کہ ہماری کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور انہوں نے مارچ بھی روک دیا ہے جبکہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی ٹی روڈ پہ جا بجا خندقیں کھودی جا رہی ہیں اور جہلم کو جو ہے وہ بیٹل فیلڈ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے
ابھی یہ موڑ احمد آباد پہ اسٹے ہے, ادھر بھی ہے. ہاں تو یہ تو جناب کچھ رینجرز کا بھی آیا ہے کہ ان کو بھی 8 ضلعوں میں رینجر کو بلا لیا جی انہوں نے. یہ کتنے عرصے کے لیے؟ کوئی پتہ نہیں, جب تک یہ واپس نہیں چلے جاتے. رینجر بھی یہیں پہ, یہ بھی. اور رینجرز کو یعنی کہ پورے اختیارات دیے جائیں گے, Obviously. جیسے ہم نے دیکھا ہے یہ سندھ میں کراچی میں جیسے انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا, کر سکتے ہیں, اس ڈیج تک بھی پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے ایک دفعہ اس کو کاؤنٹر کرنا تھا, پورا کر کے جانا. اس مرتبہ یہ ذرا تھوڑا سنجیدہ معاملہ جو ہے نا وہ بنتا جا رہا ہے. اس کو دیکھیں جی, سارے فواد چودھری صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ 6ٹھی دفعہ دھرنا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی حکومت میں. تو اب ہم ان سے تنگ آ گئے, ہم ان کو اب نپٹیں گے. ہاں, انف از انف. ہاں, انف از انف. کیونکہ جب بار بار بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو سفارتکاری ہے وہ اس کو اب, کیونکہ یہ دنیا میں ایک آلریڈی ٹریٹی سائن ہوئی ہے, آلریڈی سارے معاملات جو ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہیں, تو وہ کسی بھی گروپ کے اٹھ کے آنے سے یہ آپ فوری رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں. تو پاکستان انڈیا کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے, جی, انڈیا میں ایک اور بھی ایشو کھڑا ہو گیا نیا مسلمانوں کے خلاف. جی جی, ایک تو کل کشمیر ڈے تھا. یہ وہ دن ہے جس دن انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کیا تھا. ٹھیک ہے, 14 اگست کو ہم آزاد تو ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, مگر کشمیر کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. ان کے راجے نے کہا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے, عوام نے کہا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. تو 27 اکتوبر کو انڈین فوج نے قبضہ کر لیا تھا کچھ حصے پہ, جس کو آکوپائڈ ہم کشمیر کہتے ہیں. یہ وہ دن تھا. اس کے ساتھ ہی انڈیا میں جو لوگ اردو بولتے ہیں, لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, ان پہ ایک خاص قسم کے مظالم شروع کر دیے. ٹھیک ہے. یہ شروع ایسے ہوا کہ ایک ان کی اپنی کمپنی تھی, انہوں نے ایک اشتہار بنایا جس میں ان کی مجبوری تھی کہ اردو استعمال کرتے. تو اس پہ جو انڈین گورنمنٹ نے کرٹیسزم کیا کہ آپ نے اردو استعمال کی ہے, اس کا مطلب آپ مسلمانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب انہوں نے اردو لینگویج کو منسوب کر دیا کہ یہ صرف مسلمانوں کی لینگویج, ہماری ہندی ہے یا سنسکرت ہے. تو اس سے پھر یہ تری پورہ کا جو ہے علاقہ, اس سے پچھلے 8 دن سے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں. اس کی بھی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی نہیں, یہ بالکل قابل مذمت ہے. اور دوسرا آپ نے وہ دیکھ لیے سعودی عرب سے جو پیمنٹ آئی تھی, ہاں جی, ہاں جی, اس کی آفٹر افیکٹ آپ دیکھ لیں کہ آج بہتری کی طرف جا رہا ہے, امپروو ہوا ہے. ڈالر بھی آپ کا 2-2.5 روپے کم ہو گیا, اور گولڈ کے ریٹ گولڈ بھی کم ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ کے اپریسیشن ہوئی ہے, بہتر ہو تو گیا. ایک جو انویسٹر میں کانفیڈنس آیا کہ جی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈیل ہو جاتی ہے, ہو جائے گی. اب تو اس کو پتہ چل گیا ان کے جیب میں اتنے پیسے پڑے, 4.5 ارب ڈالر وہ بھی اگر ملتا ہے تو یہ مارکیٹ جو ہے وہ پھر زیادہ اور بہتر ہو جائے گی, زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو اس کا امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کاروباری حوالے سے دیکھیں ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں, جب یہ اس طرح نفسا نفسی کا جو عالم پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بڑا آج کل دیکھیں, اب جیسے جی ٹی روڈ بند ہے, بڑی جگہوں سے کسٹمرز نے آنا جانا, مٹیریل اڈوں پہ جیسے بک کرواتے ہیں, تو یہ سارا نظام جو ہے نا وہ رک جاتا ہے, کاروبار وہیں پہ جو ہے نا وہ سٹک ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اگر ہماری اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے, ہمیں باہر سے بھی کچھ امداد ملی ہے, تو اندر بھی معاملات ٹھیک ہونے چاہیے نا. اسی طرح کیا جا رہا ہے کہ جی ٹی روڈ نہ استعمال کریں, الٹرنیٹیو روٹ جو ہیں ٹھیک ہے وہ استعمال کریں. لاہور اور پنڈی کے درمیان جو ہیں راستے کھلے ہوئے ہیں یا راستے بند ہیں, تو پھر کیا روٹ کا استعمال حال میں موٹر وے کا کہا گیا, موٹر وے کے آگے بھی سڑکیں ہیں اس طرف وایا, کیونکہ راول پنڈی کو بھی بڑا کارڈن آف کر دیا ہے میرا خیال ہے, اور وہاں پہ موومنٹ بالکل جو ہے وہ ختم ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو پریشانی ہے, ڈینگی نے بڑا سار اٹھایا ہوا ہے. ڈینگی جو ہے وہ کورونا سے نپٹتے اس دفعہ ڈینگی جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کی ریس لگی ہوئی ہے آپس میں کہ کس نے پہلے نمبر پہ آنا ہے, کورونا نے آنا ہے. لوگ دعا کرتے پھر ڈینگی ہو جائے, ڈینگی نہ ہو, کورونا ہو جائے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے. بالکل. تو یہ کیا نئے کیسز نہیں آئیں گے ڈینگی کے اب, کیونکہ ٹھنڈ پڑ گئی ہے. اچھا, یہ مچھر شاید ٹھنڈ سے مر جاتا ہے. پرانے جو کیسز ہیں وہ بڑے سویئر کیسز ہیں, اس میں موٹیلٹی بھی ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں. تو ایک تو بچنا چاہیے, ماسپل ہر وقت لگا کے رکھے. ٹھیک ہے, اور ضروری نہیں ماسپل ہی لگانی ہے, اور بہت سارے نیچرل جو ہیں وہ بھی آپ لیمن لگا لیں. ٹھیک ہے, عام لیمن کا
اچھا اس سے مچھر دور بھاگتا ہے. ماسفل میں بھی انہوں نے کوئی ایجاد کر کے چیز نہیں ڈالی ہوئی. اچھا ٹوٹکا یہی ہے. دیکھیں 2-4 سبزیاں ہیں, 2-4 پھل ہیں, 2-4 پھول ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ہی وہ ڈالے ہوتے اور ہیں. برانڈنگ ہے ان کی, برانڈنگ ان کی, ماسپل آ گئی. ماسپل آ گئی. یہ احتیاط تو دیکھیں ہم نے خود کرنی ہے, لیکن اس کا ذمہ دار آپ کس کو دیکھیں 2 ٹوٹکے ہیں وہ میں چلیں پہلے ٹوٹکے آپ بتائیں. نمک لے, لیمن اس کو آدھا کاٹ لیں, ٹھیک ہے, اس پہ 4-5 لونگ لگا دیں, ٹھیک ہے, وہ ہر کمرے میں رکھ دیں, ٹھیک, اور آپ کا کوئی نہ مچھر آئے گا نہ مکھی آئے گی. سیکنڈلی پیاز کو لے کے سینٹر میں سے کاٹ دیں, اچھا وہ بھی رکھ دیں ہر کمرے. اچھا آدھی بیماریاں آپ کی ویسے ہی ختم ہو جائیں. ویسے ہی ختم ہو جائے. بالکل. یہ پیاز کا تو ویسے کہیں اور بھی 3-4 جگہوں پہ لوگوں نے ایڈجسٹ کیا ہے ٹوٹکا. ہاں بہت ساری چیزیں اس کے بڑے بڑے آپ کو فوائد ہیں. اگر پیاز کا جو آپ کا موسم چینج ہوتا ہے نا تو فلو ہوتا ہے یوزلی, یہ پیاز اس سے ختم ہو جائے گا ایسے ہی پیاز کی وجہ سے. تو یہ مکھی مچھر یہ ختم کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ آج ہی آ کے دیکھ لیں. نہیں یہ کرتے ہیں, کیونکہ میں خود بھی جو ہے نا یہ کافی دنوں سے اس میں یہ نزلہ زکام کھانسی, کیونکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی جو ہے نا ہمارے ایٹماسفیئر اس طرح کا ہے, پولوشن بہت زیادہ ہے. تو لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ کیا وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو پہلی حکومت کرتی تھی ڈینگی کے حوالے سے؟ دیکھیے حکومت تو پچھلے 3 سال سے یہی ہے نا. اچھا, تو وہ تو فاگر شاگر وہ میں نے دیکھے ہیں, خود وٹنس کیے ہیں کہ چل رہے تھے اور لگے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے اس طرح توجہ نہ ہو جو شباز شریف صاحب کرتے تھے, یا اس طرح جو ہم دیکھیں. ایک چیز فرق پڑتی ہے کہ آپ کے لاہور سے چیف منسٹر ہو جی جی, یا ایک دوسرے علاقے سے, وہ پرابلم کو اس طرح پرسیو نہیں کر سکتا, اس کو ٹائم تھوڑا سا لگے گا. اگر آپ جیسے میں تو نہیں ملا ابوذر صاحب کو, پریزیڈنٹ صاحب مل کے آئے ہیں اور ان سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے. جی جی, اور انہوں نے ایک پرماننٹ لائزون بنا دی ہے لاہور چیمبر کا اور سی ایم ہاؤس کا. تو کوئی بھی ایسی چیزیں ان کے نوٹس پہ لائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایشو تو کوئی بھی نہیں. پہلے ہم نوٹس پہ لائیں گے, وہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ایشو بنے گا. اگر وہ کر دیتے ہیں تو دیکھو فاگر ہونے اکوپمنٹ تو موجود ہے نا, علاقہ بتانا جی یہاں کر دیں, ہاں تو کر دیں, اس میں تو کوئی حرج والی بات اور نہیں. ویسے بھی ہر گھر کو اپنا سسٹم سپرے کا رکھنا چاہیے, چھوٹا موٹا یہ ہو. میرا یہ خیال ہے کہ اسی نوٹ کے اوپر اب ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. اس سے پہلے یہ بات جو میاں صاحب نے کی ہے میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ ہر چیز کو حکومت پہ ڈال دینا کہ حکومت نے یہ نہیں کیا, حکومت نے وہ نہیں کیا. اب ماسپل لیں یا جو دیسی ٹوٹکے بتائے ہیں وہ تو لے کے آپ نے خود لگانے ہیں نا, اور اس کا ایک باقاعدہ ٹائم بتایا گیا ہے کہ یا یہ بالکل صبح کے ٹائم یا فجر اور مغرب کے ٹائم. تو یہ آپ تھوڑی سی احتیاط کریں, اور چند ہی دن کی بات ہے, کوئی زیادہ لمبا چوڑا اس میں. پھر جب سردی ذرا زیادہ ہو جائے گی تو یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے ایک اچھا سا نغمہ جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر. ویلکم بیک فرام دا بریک. یو آر لسننگ FM 98.6, آپ کا اپنا ریڈیو چینل ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ صدر لاہور چیمبر اور ہمارے موسٹ سینئر اینالسٹ میاں شفقت علی صاحب. میاں صاحب بڑی ایک ہماری جو ہے نا قوم کا جو رجحان ہے پریکٹیکل ذرا کم ہے, اور ہم لوگ امیدیں زیادہ وابستہ کرتے ہیں. ان امیدوں میں ایک چیز جو سب سے اہم ہمارے ذہن میں چلتی ہے کہ یار یہ فلاں میری ٹاسک ہے, فلاں یہ کام ہے, اللہ کرے گا معجزہ ہی ہو جائے گا. الگ رسی, ہاں اچھا الگ اس کو ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہے یہ معجزہ؟ تو دیکھیں مطلب آپ ہر وقت معجزے کے انتظار میں رہتے ہیں یا معجزہ کبھی کبھار ہوا کرتا ہے؟ یہ معجزہ دراصل ہے کیا, یہ تو ذرا بتائیں. اچھا, معجزے کو سمجھنے سے پہلے لاجک کو سمجھنا ضروری ہے. جی جی, پوری دنیا لاجک پہ چلتی ہے کہ یہ 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں, 2 + 2 5 نہیں ہو سکتے. اور جو جب کبھی 2 + 2 5 ہو جائے تو وہ معجزہ ہے. آسان الفاظ میں یہ میں سمجھتا ہوں. اچھا, ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جی جی. اب لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ ایک چیز ہم بار بار کرتے ہیں اور اس کے ایک ہی رزلٹ آتے ہیں, اس کو ہم لاجک کہتے ہیں, اور اس کو پھر ہم ایک اصول بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جب پانی بنانے کے لیے 2 گیسز اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن ملے گی تو پانی بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور اتنی کوانٹٹی میں HO2 آکسیجن کے 2 پارٹ اور ہائیڈروجن کا 1 پارٹ. تو کیا یہ دیکھنے والی ہے کہ اور بھی کوئی طریقہ ہے پانی بنانے کا؟ ٹھیک ہے, ہوگا, ہمیں نہیں آتا. ہاں, تو اگر وہ ہوگا تو وہ میرے لیے آج معجزہ ہے. اگر وہ پریکٹس ہو جاتی ہے تو وہ ایک لاجک ہے. ویری گڈ, صحیح
صحیح. ایک چیز جو روزمرہ آپ کے میں نے یہاں سے گھر جانا ہے, راستے میں 3 اشارے پڑھتے ہیں, ہاں وہ اشارے رکنے ہیں میں نے, وہ لاجک ہے, ٹھیک ہے, نہیں رکوں گا چلان ہوگا, یا ایک دفعہ بھاگ جاؤں گا پھر پکڑا جاؤں گا, ٹھیک ہے, وہ لاجک ہے. اور اگر ایک دن ایسا آتا ہے میں سارے اشارے کاٹ کے گھر پہنچ جاتا اور چلان بھی کوئی نہیں ہوتا. ویل سیٹ. تو یہ موضوع ہم کیا ہے کہ ہم لوگ نا مسلمان جو ہیں اس خطے کے, خاص طور پہ اس خطے کے, انڈو پاک, بنگلہ دیش, یہ موضوع پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا, ہم نے ہر نبی کو کہا جی کہ ان کے پاس بھی موجودے تھے, ان کے تھے یا نہیں تھے, ہم بلیو کرتے تھے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اس طرح کہا جاتا ہے جی کہ وہ عام انسانوں کی طرح تھے, مگر ہم ان سے کسی ساتھ بھی موجودے منسلک کرتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی. آپ بھی کوئی ایسی کام کریں گے تو میں کہوں گا یار میرے رائے صاحب کے پاس تو بڑا کرامت ہے. ٹھیک. ہم تصوف والے لوگ ہیں, روحانیت والے لوگ ہیں, ہم اس چیز سے انجوائے کرتے ہیں روحانی طور پہ. اور بہت سارے لوگ مزاروں پہ جا کے بھی انجوائے کرتے ہیں صوفیزم. اور دو یہ بھی بلیو ہم کرتے ہیں جی مزار کچھ دے نہیں سکتے, ٹھیک ہے, مگر مقامات کی بھی ایک اہمیت ہے. جیسے سب سے بڑی مثال ہے کہ خانہ کعبہ کی ایک اہمیت ہے, وہ بھی مسجد ہے, جی جی, اور داتا گنج بخش بھی ایک مسجد, جی جی, مدینہ کی وہ بھی ایک مسجد ہے, مگر ان کے اپنے اپنے مقامات ہیں. سب سے افضل مقام وہ خانہ کعبہ کا ہے, پھر مدینہ کا, پھر اور خطے کے اور لوگ ہیں ہمارے ہاں اس خطے میں. کیونکہ اشفاق صاحب کے ریفرنس سے میں آپ بات کوٹ کروں گا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے میں نے سوال کیا کہ شفقت دس کہ سب تو بڑی حکومت مسلمانوں کی کیڑی ہوئی. میں کہا جی اوٹومن امپائر, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کہا جی مغلاں دی. اس کے بعد 2-3 پوچھے, اچھا یہ دس کہ اسپین ہوں اسلام کیوں نہیں ہے؟ ایتھے تے ہے, ایتھے تے انڈیا بھی اج بھی اسلام ہے, اسپین ہی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ صحیح. میں میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا, مجھے نہیں پتا, تسی دسو. ٹھیک. کیونکہ اسپین صوفی نہیں ہے سن, برے صغیری صوفی ہے سن. اچھا. ایتھے اگر 100 سال حکومت کر گیا انگریز تو اسلام پھر بھی ہے. یہاں پہ صوفیوں نے اسلام انڈر گراؤنڈ کسی بھی طریقے سے اس کو زندہ رکھا کہ اس کو نہیں ختم کرنا, پریکٹس چلتی رہی ہے. اس کا ایک بڑا واقعہ سب کو شاہ حسین ایک بزرگ تھے ہمارے لاہور میں, تعیناتی تھی ان کی, بلکہ وہ ان کو پوسٹنگ ٹرانسفر کہتے تھے اشفاق صاحب. ٹھیک. وہ کہتے پوسٹنگ ہوئی سی شاہ حسین میرا شاہ کے علاقے میں. تو علی حجویری جو علی حجویری تھے, داتا گنج بخش نہیں تھے, ان کو کہا گیا تم لاہور چلے جاؤ. ٹھیک ہے. جی اتنے ایڈا بڑا بزرگ بیٹھا ہے تو مینو اتنے بھیج دو. ان کے بزرگوں نے کہا نہیں چلے جاؤ. بخارا سے, بخارا اس وقت کیپٹل تھا صوفیوں کا, ٹھیک, وہاں سے ان کو بھیجا گیا, ہر وہ چل پڑے جو انہوں نے کہا. جب انہوں نے راوی کراس کیا, دیکھا جی وہ بزرگوں کا جنازہ پڑا, وہ انہی کا جن کو ملنے کے لیے آ رہے تھے. نہیں ملنے کے لیے نہیں آ رہے تھے, ان کی جگہ آ رہے تھے. اچھا, ان کی جگہ آ رہے تھے. ٹھیک, پوسٹنگ ہو گئی, ان کی تمیل کی. ٹھیک ہے, پوسٹنگ ہو گئی لاہور. بالکل لاہور ایڈا بڑا آلریڈی موجود ہے, ڈی اے جی بیٹھا ہے, تسی ایس پی کو بھیج دے پے. ٹھیک ہے. آگے وہ فوت ہوئے تھے, ان کو جنازہ انہوں نے پڑھایا اور مدفون انہوں نے اپنے ہاتھ سے. ہاں بالکل ہے ایسی. اور اس کے بعد جو داتا گنج بخش نے یہاں پہ پریکٹس کی, اسلام کی, اور لوگوں کو کنورٹ کیا, مسلمان کیا, اس کے بعد وہ داتا گنج بخش بنے. پہلے وہ علی حجویری تھے اور ان سے بڑا نام کمایا. ٹھیک. وہ بخارا میں نہیں کما سکتے تھے, وہ لاہور میں ہی کما سکتے تھے. اور وہ ان کے پاس بھی کہتے ہیں موجودے تھے, وہ جو بھینسیں دودھ نہیں دیتی تھی ان سے دودھ بھی لے لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. 11ویں کی جو سبیل لگتی ہے وہ اس وجہ سے ہی لگتی ہے. تو اس پہ اور بھی ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں موجودے پہ اور لاجک پہ, مگر لاجک کو سمجھنا ضروری ہے موجودے کے لیے. اینی تھنگ illogic is موجودہ, جو لاجک میں نہیں آتے نا آپ کے. لاجک یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک 10 روپے کا سکہ لیا یا 5 روپے کا جو بھی ہے, وہ چھوٹا ہے سورج سے کہ بڑا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. 5 روپے کا سکہ سورج سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ سورج سے. ہاں سورج دیکھے نا, تو سورج تو بڑا ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. آپ سورج کے ایسے آگے رکھیں گے وہ چھپ جائے گا, وہ چھپ جائے گا. سورج چھپ جائے گا, سکہ نظر آئے گا. سکہ نظر آئے گا. تو لاجک تو یہ ہے. لاجک تو یہ کہتی ہے. لاجک یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لاجک یہ کہتی ہے اب میں جو کہ سکہ بڑا ہے, سورج چھوٹا ہے.
کمال یہ لاجک ضروری نہیں ہے ٹھیک ہو, لیکن وہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہو, حقیقت میں تو کچھ اور ہے. ایکسپیرینس یہ ہے کہ جی میں سکہ ایسے پکڑتا ہوں, سورج تو میں نے پیمائش سائنس نے کر لی جی بہت بڑا ہے, تو لاجک یہ کہتی ہے جی سورج بڑا ہے, ایکسپیرینس یہ کہتا ہے جی سکہ بڑا ہے. من حیث القوم ہم جس معجزے کے انتظار میں رہتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے آپ کو؟ یہ ایک معجزہ تو آیا ہوا نا جی, آج کل پرائم منسٹر سب معجزے سے نہیں, میں تو معجزے پہ بلیو کرنے والا. ان کا جانا بھی معجزہ ہے یا جانا کوئی نہیں معجزہ؟ نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ صوفی ازم کی وہ کڑی ابھی بھی جو ہے نا ابھی ادھر سے چل رہا ہے سلسلہ, یہ کچھ ہے ضرور. دیکھیں جی بابا فرید شکرگان جی کو بہت, میں کوئی چھوٹا نام نہیں ہے جی جی. سکھ ازم کی جو ان کی گرو گرنتھ ہے وہ 60% بابا فرید کی لکھی ہوئی. اچھا ہاں اچھا اچھا اچھا. وہ پنجابی میں لکھی ہوئی ہے, وہ اس میں لکھی ہوئی ہے, ان کی اپنی زبان میں ہے ان کی. جو مذہب بھی 60% ہمارے ٹیچنگ پہ چل رہا ہے, ہاں تو وہ ہمارے قریب وہ نہیں ہونا ہے, ظاہری سی بات ہے. اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, یہ سارا سکھوں والا جو بھی معاملہ ہے. تو آج کے پروگرام کا میرا حال ہے اب ہمارا وقت بھی پورا ہو رہا ہے, تو جاتے جاتے اگین میں آپ کو واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ضرور لکھوانا چاہوں گا, 03319176666. اس پہ آپ ہمیں میسیجز بھجوائیں. اگر آپ پروگرام میں شرکت کے خواہش مند ہیں, آپ ہمیں کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں, کوئی فیڈ بیک ہے, تو پلیز آپ اس پہ میسیج ضرور بھجوائیے گا. ہم آپ کے میسیج کے منتظر رہیں گے. ہمارا یوٹیوب پہ LCCI TV پہ آپ جا کے ہمیں سرچ کر سکتے ہیں اور ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں اور ان کو شیئر بھی کریں, کیونکہ یہ سب کچھ آپ کو ساتھ لے کے چلنا اور آپ کے ساتھ روزمرہ بنیادوں پہ رابطے میں رہنے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آج کا دن آپ کے لیے بہترین ثابت ہو. اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.